Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, ranks and files of the Pakistan Air Force. It's a pleasure to be here. میں ہوں مکال ذوالفقار. میں ہوں حریم فاروق. اور آج یہاں آنے کی خوشی کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 یادگار مہینے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ گزارے جب میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا. What an honor and a privilege it was to wear the uniform. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد لوگ مجھے ہیرو کہتے ہیں لیکن میرے ہیروز آپ سب ہیں. کیا بات. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے دیکھا کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی فیملیز پہ کیا گزرتی ہے. میرے اپنے پھپھا میجر سرور شہید واز مارٹرڈ ان 1965. اور آج ہم نہ صرف شہیدوں کو آنر کر رہے ہیں لیکن ان کی فیملیز کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ایک شخص جس نے پاک فضائیہ کے گھرانے میں آنکھ کھولی، جس پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا تھی جو پیدا ہی دلوں پر راج کرنے کے لیے ہوا تھا. ایک ایسی شخصیت جس نے دنیاوی اور روحانی ہر قسم کی شاعری کو اپنی آواز سے مسخر کر لیا. جی ہاں، دل پاکستان سے لے کر میرا دل بدل دے تک کا سفر جس کامیابی سے اس شخص نے طے کیا وہ ناقابل یقین بھی ہے اور ایک لازوال داستان بھی. آئیے دیکھتے ہیں جنید جمشید اور پاک فضائیہ کے تعلق پر ایک شارٹ فلم. 3 ستمبر 1964 کو شہر قائد میں جنم لیا ایک ایسی شخصیت نے جس کے مقدر میں کامیابی و کامرانی کی عرفہ و اعلیٰ منازل لکھ دی گئی تھی. ایک نوجوان نے راک سٹار سے لے کر ایک پراثر باعث دین تک جس میدان میں قدم رکھا، کامیابیوں کی داستان رقم کی. کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی یہ شخصیت جنید جمشید کے نام سے جانی جاتی ہے. ان کے والد ایئر کموڈور جمشید اکبر خان پاک فضائیہ کے نامور فائٹر پائلٹ تھے. کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جنید جمشید نے UET لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وائٹل سائنس نامی ایک میوزیکل بینڈ تشکیل دیا جس نے پاکستانی موسیقی میں ایک نئی روح پھونک دی. جنید جمشید کی مدھر آواز نے بالآخر مشہور ڈائریکٹر شعیب منصور کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا، جنہوں نے اس بینڈ کے ساتھ مل کر اگست 1987 میں دل پاکستان کے ٹائٹل سے ایک ایسا ملی نغمہ تخلیق کیا جو راتوں رات ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن گیا. پاکستان کے مقبول ترین ملی نغموں میں شامل اس گانے کو پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان نے ان کے فن گلوکاری کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا. میرا دل بدل دے. 2001 جنید جمشید کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب کی نوید لایا اور انہوں نے گلوکاری کی دنیا کو خیر بات کہہ کر تبلیغ دین کا بیڑا اٹھا لیا. ایک ایئر فورس آفیسر کا بیٹا ہونے کے ناطے جنید جمشید کو پاک فضائیہ سے خاص انسیت تھی. یہ ایئر فورس کیسے ہمارے خون سے نکل سکتا ہے سر؟ جب آنکھ کھولی تو ایئر فورس میں خود جہاز نہ اڑا سکے تو کیا ہوا؟ ہمارے دل اور ہماری دعائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں نا. جب آپ کے جہازوں کے ٹائر زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف نکلتے ہیں تو ہمارے دل آپ لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. انہوں نے پاک فضائیہ کے لیے 2 نغمے بھی گائے. یہ ان کا ایئر فورس سے لگاؤ ہی تھا کہ گلوکاری کو خیر بات کہنے کے باوجود جب پاک فضائیہ نے 2015 میں انہیں یوم دفاع کے موقع پر ایک ترانہ گانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکے. It was such a pleasure to be part of this song in the honor of our pilots and the staff and everyone who is part of our very honored and prestigious Air Force. And it was after, by the time I reached my 50, that I wore the coverall that I was allowed to wear. I'm very grateful for that.
and it made me feel very happy, made me feel very proud. 7 दिसंबर 2016 एक सोगवार दिन साबित हुआ जब वो चित्राल से वापसी के दौरान एक फिजाई हादसे में खालिक हकीकी से जा मिले. I dedicate these few words to all the flyers who are right now defending each and every corner of this beautiful country, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल. जुनैद जमशेद की बेलौस खिदमत और इस इदारे से वालिहाना अक़ीदत के एतराफ़ में पाक फ़िज़ाइया उन्हें सलाम पेश करती है. जुनैद भाई, वी मिस यू एंड वी स्टिल रिमेंबर यू. अब मैं दरख्वास्त करूँगा जुनैद जमशेद के भाई और उनके साहबजादे के वो स्टेज पर आएँ और हमारे साथ उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात और वाक़यात शेयर करें. आपकी भरपूर तालियों में हमायूं जमशेद एंड तैमूर जुनैद. जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में जनरली बहुत से उतार चढ़ाव रहे, लेकिन जहाँ एक तरफ 90s का डेकेड पूरा उनकी मौसीकी से गूंजता रहा, वहीं 21st सेंचुरी में एक हमने उनका रूहानी अंदाज़ देखा. तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उनमें इतनी अहम तब्दीली आई? जुनैद को पहली दफ़ा जब शौक़ हुआ तो उसको गिटार का शौक़ हुआ. तो मैंने कहा जुनैद भाई अब गिटार का क्या करेंगे, आपने तो गाया भी कभी नहीं है. आपको ये भी मैं हैरत की बात बताऊँ, वो थोड़ा बहुत कभी मैं गुनगुना लेता था, जुनैद तो गाता भी नहीं था. अच्छा. तो उसने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी. तो जब वो प्रैक्टिस कर रहा था कहता बैठ के तुम साथ गाओ. वहाँ से एक शुरुआत हुई. फिर उसके बाद मैं इनसे कहता था यार ये क्या मेरी ड्यूटी लगा दी आपने, तो गाना भी शुरू करो. तो जुनैद जी उससे नहीं है यार मैं गिटार बजाऊंगा तो गाना गा. देन एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि फिर मैं हॉस्टल चला गया. और मैं आपको बताऊं कि मैं 3 महीने के बाद जब घर आया, जिस दिन मैं घर आया उस दिन मुझे पता चला जुनैद भाई का कोई प्रोग्राम हो रहा है. द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है इस्लामाबाद में, व्हेन ही परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. और फिर जब उसने गाया तो मैं बहुत हैरान हुआ. और उस टाइम मेरे दिल में एक बात आई कि दिस इज़ अ स्टार इन मेकिंग. और फिर बाकी फिर आपके सामने ही है जिस तरह हिस्ट्री है. ये किस्सा चलता गया, सिलसिला चलता गया. और बैक इन 2001 एक दफ़ा मैं और जुनैद बैठे थे. जुनैद मुझे कहने लगा अल्लाह ने इस मौसीकी में बहुत शोहरत दी, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर जो सिंगर है माइकल जैक्सन, क्या होगा ऐसा वो बन जाएगा इंसान. एंड दैट ऑल्सो हैज़ टू एंड वन डे. तो मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए क्यों जद्दोजहद कर रहा हूँ कि जो एक दिन फ़नी हो जानी. ये उसकी थॉट आ गई. जबरदस्त. फिर वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने उसका हाथ थामा. तैमूर, आपसे मेरा सवाल है. आई वॉज़ वेरी लकी कि ये जो लास्ट तराना जो था जुनैद भाई ने गाया, वाज अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो. एज अ फादर व्हाट आर योर मेमोरीज? प्यार मोहब्बत की ही होती थी या कभी कुछ सख्ती भी दिखाते थे? ही वाज अ ग्रेट फादर एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि ही लव्ड पाकिस्तान throughout his life. In all the different stages he would just try to represent Pakistan, be that through his national songs in his music albums or nasheed albums. And I believe all this passion and jazba came through my grandfather, Air Commodore Jamshed Akbar. I'm really honored to be here. I'm really grateful to Pak Air Force for actually giving this honor to him. Well, I mean, he deserves it. He absolutely does, and we miss him. All of अगर us. मैं आपसे शेयर करूं, दिल दिल पाकिस्तान, घर में अगर 2 चीज़ें कसरत से होती ना, एक वो नात होती है मदीना मदीना, और एक ये दिल दिल पाकिस्तान. जिस साल ये दिल दिल पाकिस्तान रिकॉर्ड हो रहा था, आई थिंक इट वाज 87, तो मेरे वालिद साहब की रूस पोस्टिंग हो गई. तो मेरी वालदा ने कहा मैं किसी एक बच्चे को भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी. तो जुनैद ने बड़ी मिन्नतें तरले अम्मी से. तो मेरी वालदा ने कहा नहीं बेटा बस कर लिया आपने बहुत, अपना गिटार पकड़े मेरे साथ आपने चलना है. तो आई रिमेंबर कि जब जुनैद ने ये बताया
کہ موم یہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار پاکستان اینڈ اٹس اے نیشنل سانگ. اور میری والدہ نے کہا بیٹا تم جب کر لو آرام سے یہاں رہو, جب تمہارا ریلیز ہو جائے جب تم بولو گے پھر ہم تم کو بلوا لیں. موونگ فارورڈ میں اب دعوت دینا چاہوں گی سربراہ پاک فضائیہ جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نشان امتیاز ملٹری کو کہ اسٹیج پر آئیے اور ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیجیے. شکریہ. جنید جمشید کے گائے ہوئے نغموں کی ایک میڈلی لے کر آئے ہیں ہمارے لیے. آپ کی بھرپور تالیوں میں شجاع حیدر. اونچی بہت اونچی ان ہواؤں میں رہنا ہے زندگی جینا زندگی دھندلی فضاؤں میں ہر دم نگاہوں میں اپنی زمین ہے تیز خیالوں سے اپنی اڑانے ہیں ایک محبت اتنی جانے ہیں زندگی کا مزہ یوں جینے میں ہے کل بھی زندہ رہیں ایسے ہم جیے اونچی بہت اونچی ان ہواؤں میں رہنا ہے زندگی جینا زندگی ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں پڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں ہو دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پروئے تو چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان. ایک خطہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. وہاں پر بلند و بالا برف پوش پہاڑ ہیں, لہلہاتا سبزہ ہے, جلملاتی بل کھاتی ندیاں ہیں, سرسبز میدان, دلکش نظارے, پکچر پرفیکٹ سینری. آپ گیس کر سکتی ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. ایبسولوٹلی کریکٹ. میں کشمیر کی بات ہی کر رہا تھا. زبردست. لیکن فاروق, کشمیر میں منظر اب بدل چکا ہے. میرے کشمیر کو اب صیادوں نے گھیرا ہے. یہاں پر مودی صفت فوجوں کا ڈیرا ہے. یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. وہ جھلملاتی شفاف پانی کی ندیاں اب خون کی ندیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. وہ سرسبز میدان قبرستانوں کا منظر پیش کر رہے ہیں.
کوئی تو پوچھے کہ میرے کشمیری کیا چاہتے ہیں, وہ کس کا ساتھ چاہتے ہیں. خواتین و حضرات, آئیے دیکھتے ہیں وادی حسن کی دلسوز کہانی شہزاد نیّر کی نظم پر مبنی ایک دستاویزی فلم. جنت ہے میرے حسن تخیل کی انتہا, کشمیر اپنے حسن میں جنت نظیر ہے. اس خطے چنار کی باتیں بہت ہوئیں, دریاؤں کوہسار کی باتیں بہت ہوئیں. ہر شے کا ذکر خوب مگر لوگ بھی تو ہیں. اس خاک داں میں خاک بسر لوگ بھی تو ہیں. خوشفام منظروں میں کہیں لوگ کھو گئے, نظروں کے دائروں سے پرے لوگ ہو گئے. ایک کھیل خوگران ستم کھیلتے رہے اور لوگ بے قصور ستم جھیلتے رہے. ہر آن بے قرار یہاں لوگ بھی تو ہیں, بے چین بے مراد یہاں لوگ بھی تو ہیں. دریاؤں کی زمین ہے مگر لوگ بھی تو ہیں. مانا بہت ہنسی ہے مگر لوگ بھی تو ہیں. کیا چاہتے ہیں لوگ یہ لوگوں سے پوچھئے, لوگوں کا ذکر کیجئے, لوگوں کا سوچئے. لوگوں کا ذکر کیجئے, لوگوں کا سوچئے. خواتین و حضرات, وقت آزادی سے ہی ہندوستان نے کشمیر پر اپنے غاصبانہ قبضے کی آڑ میں اور پاکستان کو ایک ترنوالا سمجھتے ہوئے اس کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کر رکھا ہے. ہندوستان اس قدر حد سے آگے بڑھ گیا کہ ممبئی, اڑی اور پلوامہ میں اپنے ہی لوگوں کو خود ساختہ حملوں میں مروا کر الزام تراشی پاکستان پر شروع کر دی. ذرا سوچئے. پلوامہ حملے کے بعد یہ فرعون وقت کی خام خیالی تھی کہ وہ دنیا کا دھیان کشمیر میں جاری بربریت سے ہٹا کر ڈھونگ رچی دہشت گردی کے پیش نظر پاکستان مخالف منصوبہ بندی کے عوض عالمی ہمدردی سمیٹ لے گا اور پاکستان کی فضائی حدود کو پامال کرے گا, آرام سے واپس چلا جائے گا اور ہم اس کو جانے دیں گے. دشمن کی رات کی تاریکی میں گھڑی ناپاک سازش کا جواب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دن کے اجالے میں ببانگ دہل دیا. نہ صرف دشمن پر بمباری کی بلکہ اس کے 2 جہاز بھی مار گرائے. MiG 21 کا ملبہ اور اس میں سوار پائلٹ دونوں کو اپنی تحویل میں لیا اور فاروق گرفتار پائلٹ کی اچھی خاصی مہمان نوازی کی, اس کو چائے شائے پلائی. بیکاز our tea is fantastic. ایبسلیوٹلی. خواتین و حضرات, آئیے دیکھتے ہیں دشمن کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف جاری کردہ سازشوں پر مبنی دستاویزی فلم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. Make no mistake, PF when responds to irresponsible act, we may not always exercise restraint. بھارت کی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑی ہے. چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل مجاہد کی باتیں سن رہا تھا اور میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا یہ اس ایئر فورس کے کمانڈر ہیں جو دوسری ایئر فورس سے 3 گنا بڑی ہو. چودہ فروری 2019 کو پلوامہ میں ہوئے خودکش حملے میں بھارتی CRPF کے 40 جوان مارے گئے. دھماکے کے فوراً بعد ہی ہندوستانی میڈیا نے ایک نفرت انگیز بیانیہ اپنایا جس میں بنا کچھ سوچے سمجھے پاکستان کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا.
नाम नेहाद वतन परस्ती की आड़ में सोची समझी साजिश के तहत एक शिद्दत पसंदाना सोच भारतीय अवाम में फैलाई गई, जिसके पेश नज़र हिंदुस्तान का अगला कदम था पाकिस्तान से सिर्फ बदला। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी सहाफती इक़दार को नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसने 2 जौहरी रियासतों को न्यूक्लियर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर चढ़ाई का मंसूबा बनाने लगी। 26 फरवरी 2019 वो तारीख है जब दुश्मन के जहाज़ों ने रात की तारीकी का सहारा लेते हुए पाकिस्तानी फ़ज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। दुश्मन का इरादा भांपते हुए पाक फ़ज़ाइया के शाहीन पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी करती भारतीय जहाज़ों की फॉर्मेशन पे झपटे। दुश्मन के जहाज़ों ने जैसे ही रेडार वार्निंग सिस्टम का तबल बजाया तो भारतीय जेट्स बौखलाहट में अपने पेलोड गिराकर उल्टे पांव दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। वो जो पाकिस्तान पर हमला करने की नीयत से आए थे, सिर्फ 4 तरफ और एक कव्वे को निशाना बनाने के सिवा कुछ न कर सके। इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कव्वे की मौत वाक़या हुई है। हिंदुस्तान की इस बुज़दिलाना जारहियत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए अफवाज पाकिस्तान को अपने लाहे अमल के तहत भरपूर जवाब देने का हुक्म जारी किया। The response will come at the point and time of our choosing. अगले ही रोज 27 फरवरी 2019 की सुबह दिन के उजाले में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 6 महफूज तरीन अस्करी ठिकानों को निशाने पर रखा, मगर मुल्की आला क़यादत के अहकामात की तामील करते हुए हमले से ऐन पहले अपने स्मार्ट वेपन्स का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़कर दुश्मन को बावर कराया कि पाक फ़ज़ाइया न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है, बल्कि दुश्मन के हर ठिकाने पर गहरी निगाह भी रखती है। पाक फ़ज़ाइया के सरप्राइज ने भारतीय एयर डिफेंस में खलबली मचा दी और उन्होंने अपने लड़ाका तैयारों को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों पर जवाबी वार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वो दिन विंग कमांडर नोमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी के नाम कर रखा था, जिन्होंने MiG-21 और Su-30 को बेतरतीब नपी तुली जांच और फायरिंग पैरामीटर्स के ऐन मुताबिक निशाना बनाया। पहले Su-30 स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी के जहाज से निकलने वाले मिसाइल का निशाना बना, जिसका मलबा भारतीय हुदूद में गया। इस तैयारों को ढूंढते हुए हिंदुस्तानी Mi-17 हेलीकॉप्टर अपनी ही एयर डिफेंस की बदहवासी की बदौलत दागे गए इसराइली साख्ता स्पाइडर मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें इनके 6 फौजी अपने ही एयर डिफेंस की नाअहली की बदौलत जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े के बाद MiG-21 तैयारों की एक फॉर्मेशन विंग कमांडर अभिनंदन की क़यादत में हवा में बुलंद हुई। ये फॉर्मेशन फ़ज़ा में बुलंद होने के बाद से ही बौखलाहट का शिकार रही और कुछ ही देर में बिखर गई। विंग कमांडर अभिनंदन इसी कश्मकश में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया और चश्मे ज़दन में नोमान अली खान के तैयारे से निकलने वाले मिसाइल ने अभिनंदन के जहाज़ के परखचे उड़ा दिए। तबाहशुदा MiG-21 और इसमें से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने वाले अभिनंदन पाकिस्तानी हुदूद में आन गिरे और चंद दिनों की मेहमान नवाजी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। इस फ़ज़ाई मार्के में पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स के कई जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इस मुख्तसर फ़ज़ाई मार्के में पूरी दुनिया ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत और फ़नी बरतरी का भरपूर मुजाहरा देखा और पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन की सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जो उसकी आने वाली नस्लें रहती दुनिया तक याद रखें।
اسی ولولہ انگیز داستان کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے JF-17 تھنڈر کے مایا ناز پائلٹ اسکواڈرن لیڈر سپتین کو. بہت ساری تالیوں میں سپتین کے لیے. 27 فروری 2019 پوری قوم اس دن کے واقعات کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مشن کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جب دشمن نے 26 فروری کو ایک بزدلانہ حرکت کی، اس چیز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری پاکستانی قوم کی طرح میں اور میرے اسکواڈرن کے تمام لوگ بےتاب تھے کہ کب ہمیں اعلیٰ حکام کی طرف سے یہ حکم آئے کہ ہم دشمن کی جا کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں. پھر ہماری خوش قسمتی کہ میرے اسکواڈرن کو یہ اہم فریضہ دیا گیا کہ 27 کی صبح ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنائیں. اس مشن کی بہت ایک اہم بات یہ تھی کہ اس میں JF-17 تھنڈر طیارہ پہلی دفعہ دشمن سے لڑنے جا رہا تھا، اور جہاں پہ تمام ہوا بازوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو یہ موقع ملے، تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں بھی اس مشن کا ایک پارٹ تھا. پھر اعلیٰ حکام کے ڈائریکٹیوز کے مطابق ہم نے اپنا مشن ایگزیکیوٹ کیا، اپنے ویپنز کو ہم نے بتائے گئے ٹارگٹس پہ انگیج کیا، اور الحمدللہ بغیر کسی بھی دشواری کے ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. اور اس مشن کی اکمپلشمنٹ سے JF-17 کو کمبیٹ پروون کا سٹیٹس اچیو کروایا. بے شک. سپتین صاحب یہ بتائیے کہ کسی لمحے کسی موقع پر تو یہ خیال آیا ہوگا، دل میں یہ خواہش جاگی ہوگی کہ جا کے حملہ کر یا ان اڈوں پر جدھر تک ہم پہنچ گئے تھے، خیال آیا اصل ٹارگٹ پر؟ ذاتی طور پہ بالکل خیال آیا کہ ہم دشمن کے اصل ٹارگٹ انگیج کریں اور انہیں منہ توڑ جواب دیں، لیکن سروس ڈسپلن، ہماری ٹریننگ اور اعلیٰ حکام کے احکامات میں ہمیں ایسا نہیں کرنے دیا. میں دشمن کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آئندہ ایسی حماقت کی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بامز کے ٹارگٹ ایکچوئل ہوں گے اور امپیکٹس بھی آپ کو واضح نظر آئیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جس کون لیڈر سپتین کے لیے. مارکہ فروری کے مختصر لمحات میں پائلٹس سمیت تمام افراد اس مارکے میں حصہ لینے کے لیے بے چین تھے. پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے سب کا ذکر کیا لیکن انجینئرنگ کرو کی بات ہم نہ کریں؟ میں چاہوں گا کہ اپنی بھرپور تعلیم میں آپ استقبال کیجئے جونیئر ٹیکنیشین مدثر اقبال. مدثر صاحب، میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ قوم کو یہ بتائیں کہ ایک کرو چیف کا کام ہوتا کیا ہے، دراصل وہ کیا کام کرتا ہے؟ ایز اے کرو چیف ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایئر کرافٹ کو 110% سیف کر کے اپنے پائلٹ کو دیں تاکہ انہیں ایئر میں کوئی پرابلم نہ آئے. اس کے لیے ہم صبح تقریباً 3:30 بجے اپنے اسکواڈرن میں جاتے ہیں اور ہمیں ایک ایئر کرافٹ ڈیٹیل کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اپنا ایئر کرافٹ شور کرنا ہوتا ہے کہ سیف ہو، اور پھر اپنے پائلٹ کو میں سی آف کرتا ہوں، اور جب میرا پائلٹ واپس آتا ہے تو میں انہیں ریسیو کرتا ہوں. اور اپنے ایئر کرافٹ کو ایک چھوٹے بچے کی طرح حفاظت کرنی ہوتی ہے ایز اے کرو چیف. میں نے 27 فروری کا جب واقعہ ہوا، جب جہاز واپس آیا تو اس میں وہ ویپن نہیں ہوگا جو آپ نے لوڈ کیا تھا، تو آپ نے پوچھا پائلٹ سے وہ جو تھا وہ بام کہاں گرا کے آئے ہیں آپ؟ اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی نارمل مشن ہو رہا ہے یا کوئی ایکچول. جب میں نے ایئر کرافٹ کو سی آف کیا پھر میں ادھر انتظار کرنے لگ گیا اپنے پائلٹ کا. لیکن جب میرے ایئر کرافٹ نے لینڈنگ کی اور میرے اسکواڈرن کے تمام لوگ وہاں ٹیکسی پر موجود تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے ایئر کرافٹ پہ جو ویپن تھا وہ نہیں ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہماری غصہ تھا اور جو ہماری حالت تھی دشمن کے خلاف، وہ نعرے تکبیر کی آواز میں بلند ہوئی، اور وہ جو جوش تھا اور وہ جو جذبہ تھا پوری بیس گونج پڑی ہمارے جذبے سے. اور اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو بم ہے میرے پائلٹ نے نہیں بلکہ میں نے خود اپنے دشمن پر گرایا ہو. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ وہ میرا پہلا انڈیپینڈنٹ سی آف کیا ہوا جہاز تھا، اور میرا پہلا انڈیپینڈنٹ سی آف کیا ہوا جہاز ہی دشمن کے لیے وبال جان بن گیا. اور جب میں نے اپنے پائلٹ کو ریسیو کیا، سٹیپ ڈاؤن کروایا، تو میرا پائلٹ اترا اور مجھ سے گلے ملا، تو ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ
تو نے ہمیں ہماری قوم کے سامنے سرخرو کر دیا اور وہ لمحات نہیں بھول سکتے ہمیں. سبحان اللہ. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جی کیو چیف مدثر کے لیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان کی آواز سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج بھی ان کی آواز میں وہ ولولہ وہ جوش تھا جو یقیناً 27 فروری کو بھی تھا. خواتین و حضرات کشمیر میں جاری ظلم و ستم کی داستان یہاں پر ختم نہیں ہوتی. چاہے بھارت مہینوں پر محیط یہ کرفیو یا آرٹیکل 370 اس کا اطلاق کرتا رہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ تھی، شہرگ ہے اور شہرگ رہے گی. آئیے آپ دیکھتے ہیں ظلم و بربریت کی داستان پر مبنی یہ دستاویزی فلم. کہتے ہیں جسے وہ خطہ کشمیر جس کی تعریف نہ بیاں ہو، چاہے غالب ہی کرے یا پھر کرے میر. اسی جنت میں لگا کے آگ ایک شیطان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سرنگو ہو جائیں گے اس کے مکین، حیف کس دنیا میں وہ رہتا ہے. کوئی جا کے بتا دے اس کو کہ کٹنے کو ہے وہ ہاتھ جو شہرت پہ رکھا ہے. باطل نے تو مٹنا ہوتا ہے، قرآن میں یہی لکھا ہے. تعداد عدو سے تو یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، دیتے ہیں شہادت پہ شہادت اس طرح کہ دشمن بھی لرز جاتا ہے. ظلم بڑھتا ہے تو پھر مظلوم بھی آزاد ہوتا ہے، اور مشکل میں پھر کوئی اور نہیں صرف صیاد ہوتا ہے. مغرور نہ ہو رافیلوں پر، مت بھول بھروسے ہتھیاروں کے. سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے سن تھنڈر کی للکاروں کے. کیا اگنی دھانش ساگری کا، کیا سوریا پرہار میزائلوں کے، جب غوری شاہی سر پر ہوں گے بن کے اجل کے بھالوں سے. ہمیں توڑنے کا تو خواب نہ دیکھ، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کشمیر تو سمجھو آ ہی گیا ہے، آسام بھی تجھ سے کھو جائے گا. یہ پاکستانی قوم ہے، اس کو دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے. تیری دہشت گردی سے ڈر جائے ایسی اس کی فوج نہیں ہے. پاکستان اب چمک رہا ہے، دہشت کی اب رات نہیں ہے. روشن منزل سامنے ہے، وہ صدیوں کی اب بات نہیں ہے. اپنے ایمان کی طرح آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ کی مدد آیا ہی بس اب چاہتی ہے، کنار نمرود بھی اب گل و گلزار ہوا چاہتی ہے. اسی تیقن سے سجدوں میں جبیں رکھتے ہیں. ظلم کی کوئی بھی تدبیر ہمیشہ نہ چلی ہے نہ چلے گی. غاصب کے مقدر کی قضا بھی نہ ٹلی ہے نہ ٹلے گی. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. دن کا کیا پیغام، دن کا کیا پیغام. خواتین و حضرات، شاعری خود ایک ساز ہے، نغمہ ہے، کہانی ہے، اور زندگی کی ہر خوبصورتی مٹ جانے کے بعد بھی لفانی ہے. اور شاعری کو اگر کوئی مدھر آواز نصیب ہو تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. خیال میں ایک روشنی ہے، نثار بزمی کی میوزک اور شعیب منصور کی پروڈکشن اور ڈائریکشن، کون بھول سکتا ہے یہ نام. استقبال کیجئے آپ کی بہت ساری تالیوں میں شبانہ بینجمن. زندگی
خواتین و حضرات، دور حاضر کی پاک فضائیہ قومی تعمیر و ترقی میں بھی بھرپور انداز میں ملک کو قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ جہاں ایک طرف اسکواش اور اسکینگ جیسے کھیلوں میں موجود قومی ٹیلنٹ کی آبیاری کر رہا ہے، وہیں ملک بھر میں فلاحی اداروں کے قیام سے قوم کے مستقبل کو ایک روشن سمت کی طرف لے جانے کا عزم بھی رکھتی ہے۔ انہی کاوشوں کی کہانی دیکھتے ہیں پاک فضائیہ کی نیشن بلڈنگ پر بنی اس ویڈیو میں۔ پاکستان کی فضائی سرحدوں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے ہمیشہ قومی تعمیر و ترقی کی اہمیت کا نہ صرف کلی ادراک رکھا ہے بلکہ اس حوالے سے عملی میدان میں بھی اپنا حصہ ایک قومی فرض سمجھ کر ڈالا ہے۔ سال کے اوائل میں جب ملک میں کرونا کے خطرناک مرض کا حملہ ہوا، ان حالات میں چین کے ہوائی مستقر پر اترنا اور وہاں سے امدادی طبی سامان لے کر واپس آنا اس بلند حوصلے پر گواہی ہے جو صرف نیلگوں آسماں کو بے کرانہ جاننے سے ملتی ہے۔ کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کا کردار بھی جلی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، جنہوں نے جان کو درپیش تمام خطرات کو پس پش ڈالتے ہوئے روز بڑھتے مریضوں کی مسیحائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قومی تعمیر کے ایک اہم ستون یعنی دفاع پاکستان میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جہاں تیار کردہ JF-17 کی پیداوار سے ایک طرف پاکستان کا فضائی دفاع مستحکم ہو رہا ہے، وہیں اس کے صنعتی فوائد آنے والے سالوں میں اپنے اثرات بھی مرتب کریں گے۔ ملکی تاریخ کے اس شاہکار منصوبے کی کامیابی نے کامرا میں ایویشن سٹی کی داغ پین بھی ڈال دی ہے، جو ملکی تاریخ کا ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے جہاں ایرو اسپیس اینڈ ایویشن کیمپس، ایویشن ریسرچ انڈیجنائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، ایویشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ اور بین الاقوامی معیار کی سرٹیفیکیشن ایجنسی کی ایک جگہ موجودگی سے اس شعبے میں تحقیقات کا دائرہ وسیع تر ہو رہا ہے۔ اس شاندار منصوبے کی افادیت کی بدولت پاک فضائیہ پروجیکٹ عزم کے نام سے جدید ترین لڑاکا جہاز بنانے کے مراحل بھی تیزی سے عبور کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پورے ملک میں ووکیشنل اداروں کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ PAF کیمپ بڑبیر میں کیپٹن اسفندیار شہید ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور خواتین کے لیے فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام اس علاقے کے نوجوانوں اور خواتین کے لیے باعزت روزگار میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار میں قائم ہونے والے راشد آباد ویلفیئر پروجیکٹ کی شاندار کامیابی کے بعد دیگر صوبوں میں بھی ایسے منصوبے قیام پذیر ہیں۔ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں یونس آباد، خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں عالم آباد اور صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے دلکش علاقے فورٹ منرو میں اسی طرح کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے زیر انتظام خصوصی بچوں کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے PSN سیل کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے۔ تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں بین الاقوامی معیار کی اعلیٰ تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ایئر یونیورسٹی کے کیمپس ملتان اور کامرا میں بھی قائم ہو چکے ہیں۔ ملک میں طبی سہولتوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں فضائیہ میڈیکل کالج اور کراچی میں رود فاؤ میڈیکل کالج کا قیام اس شعبے میں ترقی کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں سے منسلک ہسپتال ملک میں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے راولپنڈی میں سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کے نام سے ایک جدید ادارہ بھی قائم کیا ہے، جس کا مقصد اس اہم میدان میں ہونے والی تحقیق کو سول اور ملٹری شعبہ جات میں فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کی ترقی اور ترویج کے ضمن میں پاک فضائیہ کی کاوشیں بھی فقید المثال ہیں۔ قومی سطح پر اسکواش کی ترویج میں پاک فضائیہ کا کردار تاریخی نوعیت کا رہا ہے۔ سرمائی کھیلوں کی ذمہ داری بھی پاک فضائیہ کو تفویض کی گئی ہے۔
गुज़िश्ता बरस पुंजराब मैराथन के कामयाब इनकाद ने जहां पाकिस्तान का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया, वहीं मुल्क में बैनुल-अक़वामी खेलों के इनकाद की राह भी हमवार। तयशुदा कौमी फ़राइज़ से बढ़कर पाक फ़ज़ाइया का हर फर्द इस वतन की सरजमीन की आबियारी में इस नस्बुल ऐन के साथ मसरूफ़ अमल है कि वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। कितने खूबसूरत है ये सब नगमात, इनमें जो जज्बात हैं वो सब हमारे दिलों की अक्कासी करते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी बहरोज़, जी। जितने मिली नगमे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई शक नहीं, हम भी तो उनकी वजह से हैं। हम उनकी वजह से हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक कंपोज़र्स। अब ये देखिए निसार बज़मी साहब ने जो शबाना का गाना बनाया था वो इतना मॉडर्न उनकी थिंकिंग थी, उनके म्यूज़िक में, उनकी अरेंजमेंट्स में। इसी तरह आप देखें ये अभी शबनम ने जो गीत गाया है, इसके अंदर एक मिठास भी है, इसके अंदर एक सोल है। और शबनम की आवाज़ में ख़ास तौर पे मुझे लगता है महनाज और नैरा नूर, इन दोनों की मिठास मौजूद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। मैं दावत दूंगी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। एक और मोहसिन को दावत देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक सरबराहान पाक फ़ज़ाइया, मुअज़्ज़ज़ लवाहिकीन शहदा, काबिल फ़ख्र गाज़ियान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम।
آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک مجاہدین افلاک کو سلام کی اس تقریب میں آپ کی موجودگی پاک فضائیہ کے لیے ایک اعزاز ہے، جس کے لیے ہم ہمیشہ اپنے شہداء اور غازیوں کے شکر گزار رہیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی حب الوطنی اور قربانی کا جذبہ ہمارے خون میں رچ بس چکا ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 27 فروری 2019 آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں دشمن کی جارحیت کا محض چند گھنٹوں میں منہ توڑ جواب دے کر دشمن پر فضائی بالادستی اور فوقیت قائم کی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، پاک فضائیہ دشمن کے ہتھیاروں کے ذخیرے سے کبھی مرعوب نہیں ہوئی۔ میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ خطے میں ابھرتی ہوئی صورتحال سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ دشمن کی عددی برتری کا مقابلہ پاک فضائیہ کو ورثہ میں ملا ہے۔ خواتین و حضرات، جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں اور جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ پاک فضائیہ قائد اعظم محمد علی جناح کے عطا کردہ تصور سیکنڈ ٹو نن کے مطابق اپنے جذبے اور تربیت پر انحصار کرتی ہے۔ میں اس کا صحرا اپنے اسلاف کے سر کرتا ہوں، جنہوں نے پاک فضائیہ کی بنیاد رکھ کر اسے اپنی محنت اور لگن سے بتدریج مستحکم کیا۔ پیشہ ورانہ برتری کے نئے افق چھونے کے لیے پاک فضائیہ نے پی ایف ریزالو 2020 کے تحت اپنی تمام تر توانائیوں کو ریکنیکٹ، ریچارج، تھنکنگ ٹو ون کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ قومی تعمیر و ترقی، بالخصوص صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاف اور سرسبز پاکستان کی خاطر فعال ہے۔ خواتین و حضرات، کووڈ-19 کی وبائی صورتحال میں پاک فضائیہ نے کیئر ناٹ سکیئر کی حکمت عملی اپنائی، جس سے الحمدللہ ہماری دفاعی صلاحیت برقرار رہی۔ میں یہاں اپنے باکمال اور فرض شناس ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہوں، جس نے اس آزمائش میں فرنٹ لائن فائٹرز کا کردار ادا کیا اور انسانی ہمدردی اور دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ابتدائی دنوں میں جب وبا کے خوف سے دنیا چین سے دور ہو رہی تھی، پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں اپنے دیرینہ دوست کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے پاک فضائیہ کے جہاز امدادی سامان لے کر ووہان پہنچے۔ پاک فضائیہ نے یہی طرز عمل بین الاقوامی سطح پر دوسرے دوست ممالک کے ساتھ بھی جاری رکھا۔ جب اندرون ملک وبائی بحران شدت اختیار کرنے لگا تو پاک فضائیہ نے اپنا قومی کردار بخوبی ادا کیا اور این ڈی ایم میں پاک فوج، پی آئی اے، اسٹیٹ بینک اور دیگر سرکاری اداروں کی بر وقت ایئر لفٹ فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ زائرین کی کثیر تعداد کو تافتان سے پاکستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ میں اپنے بہادر ہوائی عملے کو داد دیتا ہوں، جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں اپنا قومی فرض بخوبی ادا کیا۔ یقیناً کووڈ-19 کی وبا کے دوران ہم ایک مشکل آزمائش سے دوچار تھے، اس کے لیے پاک فضائیہ کے تمام افراد تعریف کے مستحق ہیں۔ خواتین و حضرات، اس موقع پر میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو
अपने अज़्म और मुस्तकिल अखलाकी, सियासी और सफारती ताउन का यकीन दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कश्मीर के अवाम को कामयाबी से हमकिनार फरमाए, आमीन। मैं एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जुनैद जमशेद मरहूम की नुमाया कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने पर उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम फ़नकारों को दाद देता हूँ जिन्होंने इस तकरीब की खूबसूरती और वक़ार में इजाफ़ा किया। मैं इस तकरीब के मुंतज़मीन की काविशों को भी सराहता हूँ जिन्होंने आज की इस पुररौनक तकरीब का एहतमाम किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाक फ़ज़ाइया को कौम की उम्मीदों पर उतरने और पाकिस्तान की खुद मुख्तार नीलगू फ़िज़ाओं की हिफाजत की मज़ीद इस्ताअत दे, जिसके लिए पाक फ़ज़ाइया हमेशा से कोशा है और इंशाअल्लाह कोशा रहेगी। आप सबका शुक्रिया। पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप लीड करते हैं पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स को, आप हमारा मान है, तो अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्द मुजाहिद अनवर खान, तुझे क्या पेश करूं। आज यौम फ़ज़ाइया उन वालिदैन के नाम कि जिन्होंने अपने ज़ईफ़ कांधों पर जवान बेटों के लहू आलूदा जिस्म सब्ज़ हिलाली परचम में लपेट कर रुखसत किए कि रुख़े वतन पर शादाबी सलामत ता क़यामत रहे। लेकिन मुझे सबसे बड़ी मज़े की बात ये लगी है कि जो अभी रिसेंटली हमने मार्का मारा है फ़ज़ाइया ने, 27 हमारे नौजवानों ने अपनी आंखों से इसको विटनेस किया है, सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनी है, उन्होंने देखा है कि पाक फ़ज़ाइया ने किस तरह मार्का मारा है और दुश्मन को भी ये समझ आती है कि उसने किस शेर की कछार में हाथ डाला है। क्या बात। आइंदा के लिए एहतियात ही कीजिए तो अच्छा है। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं और एक ख़ास तराने के साथ जो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी की ज़बान में है, उनके दिल में है और हमेशा रहेगा। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती ताबीर है। शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। ये वतन मेरा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे
पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान।